تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا، احسن صورت میں دیکھا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنی قربت ہے، اتنی قربت ہے. ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، یہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا. اتنی قربتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے نواز دیا. تو بھائی حبیب اور کلیم میں بہت فرق ہے. وہ کہیں تو جواب آتا ہے لن ترانی، ادھر آرام کر رہے ہوں تو آواز آتا ہے آ جائیں، تیرا رب تجھے اپنا دیدار کروانا. تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ، ٹھیک ہے ان کی شانیں اپنی شانیں ہیں، اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اے میرے صحابہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے. یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے، کسی اور کو یہ شان عطا، لیکن حضور نے فرمایا ولا فخرا. اتنی بڑی بات کہ حبیب بنا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں ولا فخرا، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، اس بات پہ فخر نہیں ہے. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر شک ہو، میری قبر شک ہوگی. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ ہیں، اور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو پکڑا ہوا ایسے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو صدیق دائیں طرف آپ ہیں اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ایسے حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس طرح ہم آ رہے ہیں قیامت والے دن اسی طرح ہمیں اٹھایا جائے گا. دائیں طرف حضرت ابو صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اسی طرح فرمایا ہم قبر سے جو ہیں وہ اٹھیں گے. جو نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، اور سب سے پہلے جو ہے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنتی حلہ پہنائے گا. فرمایا سب میرے پیچھے پیچھے ہوں گے، وَأَنَا خَطِيبُهُمْ، میں سب کے آگے ہوں گا. اور پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک جھنڈا عطا فرمائے گا، لواء الحمد، جھنڈا عطا فرمائے گا. لوگ جھنڈیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی وہ تو اتنا بڑا جھنڈا ہوگا. علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی جو ہیں وہ حضور کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اب اندازہ لگائیں کتنا بڑا جو ہے وہ جھنڈا ہوگا. 1,24,000 ہم کم و بیش کہتے ہیں نا، غالباً 2.5 لاکھ کی ایک حدیث ہے میری نظر سے گزری انبیاء علیہ السلام. کم و بیش اسی لیے لفظ کہا جاتا ہے کہ کم یا زیادہ، مختلف روایات ہیں، لیکن چلیں 1,24,000 بھی کہہ لیں تو 1 لاکھ کو تعداد ہے. 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اندازہ لگائے وہ جھنڈا کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا وہ جھنڈا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پکڑا ہوا ہوگا. تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لیکن آگے فرمایا ولا فخرا، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں. علماء صاحب مرکات نے یہاں پہ سوال کیا ہے، خود ہی سوال کرتے ہیں خود جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بات تو فخر کی ہے، بات تو فخر کی ہے کہ جد امجد بھی جھنڈے کے نیچے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جھنڈے کے نیچے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جھنڈے کے نیچے،
عیسیٰ علیہ السلام بھی جھنڈے کے نیچے تو بات تو فخر کی ہے، اتنے نبی حضور کے جھنڈے کے نیچے، لیکن حضور علیہ السلام کرے والا فخرہ، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا ہوں۔ سوال کرتے خود بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ فخر کی بات حضور کے لیے نہیں ہے، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہیں حضور کا جھنڈا نصیب ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں حضور کے لیے فخر کی بات ہی نہیں ہے، حضور کی شان وراء الورا ہیں، حضور کی عظمت وراء الورا ہیں، یہ حضور کے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ انہیں حضور کا جھنڈا نصیب ہو رہا ہے۔ تو علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے سارے نبی ہوں گے، فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ حشر کا دن جو ہے وہ علیہ السلام کی شان دکھانے کا دن ہوگا۔ یہ دنیا میں ہم حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں کہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ عظمت جو ہے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، یہاں جو ہے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے اور حشر والے دن حضور کی عظمت دکھائی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ورنہ آپ دیکھیں نا جی کیسے دکھائی جائے گی۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں شفاعت سب سے پہلے کروں گا۔ اب جتنی امتیں ہیں وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس گئی، بھی ترتیب آ رہی ہے نا، تو پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے، نہیں ساری امتیں جو ہیں پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی۔ مقصد کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کے پاس پہلے بھیجا، آدم علیہ السلام نے کہا نفسی نفسی مجھے تو آج اپنی بڑی، جاؤ کسی اور نبی کے پاس چلے جاؤ۔ پھر ترتیب نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس ساری امتیں جو ہیں وہ آتی گئیں اور وہ کہتے گئے آج نفسی نفسی، آج تو میں اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سامعین محترم، مقصد یہ ہے، ورنہ جو ہے ڈائریکٹ ساری امتیں حضور کے پاس آ سکتی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ میرے علیہ السلام کی شان کو دکھانا مقصود تھا۔ اب سارے نبیوں کے پاس، ورنہ کوئی کہہ سکتا تھا ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کے پاس آ جاتی ساری امتیں، کوئی کہہ سکتا تھا آدم علیہ السلام کے پاس بھی تو چلی جاتی تو آپ بھی شفاعت کر دیتے نا۔ کوئی کہہ سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس امتیں اگر چلی جاتی تو وہ بھی شفاعت کر دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر امتیں چلی جاتی تو وہ بھی شفاعت کر دیتے۔ اس لیے سارے نبیوں کے پاس بھیجا کہ جائیں اور پتہ چل جائے کہ میرے آقا کی شان جو ہے وہ کتنی بڑی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے جائیں حضور کے پاس چلے جائیں، اور میرے آقا علیہ السلام کہ وَأَنَا لَهَا، میری شفاعت تمہارے لیے ہے، میری شفاعت تمہارے لیے ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا